الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ کی قرأت اس طرح کیا کرتے تھے کہ ہر فقرے کو ہر آیت کو الگ الگ پڑھتے تھے۔ یہ مستقل آپ کا انداز تھا۔ کوشش کی جائے کہ اس کو اسی طرح پڑھا جائے۔ 7 آیتیں ہیں، 7 سانسوں میں پڑھا جائے۔ یہ مدارک التنزیل ایک تفسیر ہے امام عبداللہ احمد محمود رحمۃ اللہ علیہ، اور 3 جلدوں میں ہے۔ یہ مختصر ترین تفسیر ہے، لیکن بہت ہی سوجھ بوجھ کے ساتھ لکھی گئی۔ جو لفظ بھی اس میں لائے گئے ہیں تشریح کے لیے وہ بہت موزوں ہیں۔ اگر قرآن سے دلچسپی ہو، جہاں کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو، تصویر نصفی کو دیکھیے، سمجھ میں آ جائے گی۔ تو مدارک التنزیل میں لکھا ہے امام صاحب نے کہ سورہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، اور سب سے پہلے پوری سورت جو نازل ہوئی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، ورنہ آیتیں نازل ہوتی تھیں۔ سورہ فاتحہ سے پہلے بھی آیتیں نازل ہوئیں، سورہ علق کی، سورہ مدثر کی، سورہ مزمل کی، لیکن پوری صورت نازل ہوئی ہے مکے میں۔ لکھا ہے امام صاحب نے کہ ایک بار نازل ہوئی مکے میں جب نماز فرض ہوئی۔ نماز مکے میں فرض ہو گئی تھی، تفصیلات اس کی بعد میں آئیں مدینے میں، لیکن بہرحال وہاں فرض ہو گئی تھی۔ فرض رکعتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ دوسری بار نازل ہوئی ہے جب تحویل قبلہ ہوئی ہے، قبلہ بدلا گیا ہے، اس وقت نازل ہوئی ہے۔ اور پھر امام صاحب نے، امام عبداللہ بن محمود بن احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا ہے کہ اس سورت کے کئی نام ہیں۔ ام القرآن، فاتحۃ الکتاب، السبع المثانی، بار بار دہرائی جانے والی آیتیں، 7 آیتیں ہیں، بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ ہم دن بھر میں میرے خیال ہے 30-40 رکعتیں تو پڑھتے ہی نماز کی، 5 وقت، نفل بھر ملا کے کچھ بڑھ جاتی ہوں گی، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ضرور پڑھتے ہیں۔ اب اندازہ کیجئے کہ یہ روز آیتیں دہرائی جانے والی کتنی دہرائی جاتی ہیں۔ اور یہ واحد دلیل ہے، بہت بڑی دلیل ہے، واحد نہیں بلکہ بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کا کلام ہے۔ کسی انسانی قرآن کتاب کو، کسی انسانی تدوین کو، تصنیف کو آدمی 2 بار پڑھے گا، 10 بار پڑھے گا، 20 بار پڑھے گا، قصہ ختم۔ لیکن جتنی بار دہراتے ہیں کبھی طبیعت نہیں اوپتی، کبھی ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ بھئی کیا دوبارہ دہرائیں، ہر مرتبہ دہرانے میں لطف آتا ہے۔ یہ بھی دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کی کتاب ہے انشاءاللہ۔ ایک نام اس کا الرقیہ بھی ہے، دم کرنا، پھونکنا۔ کوئی بیماری ہو کسی کو، کوئی زحمت ہو کسی کو، تو یہ پھونک دیں، آپ دم کر دیں، تو اللہ کے کرم سے، فضل سے فائدہ ہوگا۔ چنانچہ قافلہ صحابہ کرام کا کہیں سے آ رہا تھا، گاؤں کے لوگوں نے
شور مچایا کہ ہمارے یہاں چودھری صاحب کو سانپ نے کاٹ لیا ہے، بچھو نے کاٹ لیا ہے۔ ایک صحابی گئے اور دم کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹھیک کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابی سے کہ تمہیں یہ کس نے بتایا کہ دم بھی کیا جا سکتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا یہ اللہ کا کلام۔ ایک حدیث ہے ترمذی کی، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورت کنزم من کنوز عرش، عرش کے خزانوں میں سے ایک بہت بڑا خزانہ ہے، اس لیے کہ پورے قرآن میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ چند لفظوں میں 7 آیتوں میں سمیٹ دیا گیا ہے، ایسا مجموعہ ہے یہ۔ ایک اور قول ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ بھی ترمذی میں ہے، اس کو کہا ہے شفاء من کل داء الا السام، ہر مرض کی دوا ہے یہ، کوئی بھی مرض ہو آپ پھونک دیں۔ چنانچہ میں بھی پھونک دیا کرتا ہوں بعض اوقات، ہمارے بعض لوگ قائل نہیں ہیں اس پھونک پھانک کے، لیکن میں قائل ہوں اس کا کہ قرآن کو اگر پڑھ کر پھونکا جائے تو فائدہ پہنچتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے ایسا۔ اور اس کا ایک نام ہے سورۃ الصلاۃ، اس لیے کہ اس کے بغیر نماز ہوتی نہیں، نماز کو بھی صلاۃ کہتے ہیں، سورت کا نام بھی صلاۃ ہے، تو ہر نماز کی رکعت میں اس کا پڑھنا ضروری ہے۔ اس حد تک ضروری ہے کہ ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے، ایک گروہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ امام کے پیچھے بھی مقتدی کو پڑھنا چاہیے۔ چنانچہ ان کے امام صاحب یہ کرتے ہیں کہ نماز کے بعد وقفہ کرتے ہیں تاکہ اس وقفے میں مقتدی پڑھ لے یہ سورت۔ اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ امام ہر آیت پڑھ کر رکتا ہے، اسی دوران مقتدی آہستہ سے پڑھ لے، یہ بتایا گیا۔ حنفی مسلک یہ ہے کہ امام کا پڑھنا کافی ہے مقتدی کے لیے، وہ نہیں پڑھتے قراءت امام کے پیچھے، وہ امام کا پڑھنا کافی سمجھتے ہیں۔ ایک مرتبہ 20-25 آدمی بحث کے لیے آئے امام ابو حنیفہ کے پاس اسی بات میں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اور آپ کہتے ہیں امام کے پیچھے مت پڑھو۔ تو امام صاحب نے کہا میرے پاس بھی کچھ دلیلیں ہیں، لیکن میں آپ 25-30 آدمیوں سے کہاں بحث کروں گا، آپ اپنے میں سے کسی کو اپنا وکیل بنا دیں، وہ مجھ سے گفتگو کر لے، وہ اپنے دلائل دے دے، میں اپنے دلائل دے دوں۔ تو انہوں نے اپنا ایک آدمی منتخب کیا اور لے گئے امام صاحب کے پاس اور کہا کہ یہ آدمی ہم نے منتخب کیا ہے، یہ آپ سے گفتگو کرے گا۔ تو امام صاحب نے پوچھا اگر یہ مان جائے میری بات تو آپ سب لوگ مان جائیں گے؟ انہوں نے کہا بالکل مان جائیں گے۔ کہا پھر تو کوئی بحث نہیں رہی، پھر تو بات مکمل ہو گئی۔ اسی طرح امام کو ہم بنا دیتے ہیں اپنا وکیل اللہ کے یہاں، وہ پڑھ دیتا ہے، ہمارے سب کی ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ تو ایک عقلی دلیل ہے، لیکن جو لوگ پڑھتے ہیں آپ ان سے کوئی بحث نہ کریں، کوئی مباحثہ نہ کریں، اس لیے کہ وہ حدیث کی تعمیل کرتے ہیں۔ ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اے اللہ ان کی نماز قبول فرما، یہ میرے رسول کی حدیث کی اتباع کر رہے ہیں۔ سوچنے کا انداز یہ ہونا چاہیے، اور ان کو بھی چاہیے کہ ہم نے جو دلیل دی ہے اس کو بھی وہ مان لیں اور ہماری بات مان لیں، اس لیے کہ بنیادی طور پر کوئی اختلاف ہمارے تمام گروہوں میں نہیں ہے کسی بنیادی بات میں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ بھائی نماز اللہ کی پڑھی جائے گی، قبلہ رخ پڑھی جائے گی، اس میں قرآن پڑھا جائے گا، کوئی آیت دنیا کی کتاب نہیں پڑھی جائے گی، اللہ کے سوا کسی کی نماز نہیں پڑھی جائے گی، قرآن ہی پڑھا جائے گا۔ بنیادی باتوں میں ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں، صرف
ذیلی باتوں میں ہے، اور اس میں بھی وہ بھی حدیث میں ہے، یہ بھی حدیث میں ہے، کسی نے اس کو مانا ہے، کسی نے اس کو مانا ہے، جس کو بھی مان لے جو، اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں۔ اس لیے بحث کرنے کے بجائے ایک دوسرے کی بات مانو، ایک دوسرے کو برداشت کرو، اور جس طرح بھی جو پڑھ رہا ہے اسے پڑھنے دیں، اور اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کی نماز قبول فرمائے۔ یہ خلاصہ قرآن ہے۔ اس خلاصہ اس 3 عقیدے ہیں انسان کے، ایک توحید، ایک آخرت، ایک رسالت، 3 ہی عقیدے ہیں، تینوں اس میں بیان ہوئے ہیں، اسی کی تفصیل قرآن میں ہے۔ تو یہ دیباچہ یا ام القرآن یا فاتحۃ الکتاب اس لیے ہے کہ جو کچھ قرآن میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے وہ اس میں ہے۔ تو یہ گویا مختصر متن ہے، اور پورا قرآن اس کی تفصیل ہے، شرح ہے۔ تورات میں، انجیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے کہ مجھے ایک ایسی صورت دی گئی ہے کہ اس کی مثال نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ خود قرآن میں ہے۔ ایسی لاجواب صورت ہے جو مجھے الذی اوتیتہ اللہ نے عطا کی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کے بارے میں یہ فرمایا، ایک مرتبہ ابی سعید بن المعلیٰ ایک صحابی ہیں، مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، یہ نہیں آئے، تھوڑی دیر کے بعد آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے مجھے بلایا تھا مگر میں نماز پڑھ رہا تھا اس لیے میں نہیں آیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے سورہ انفال کی آیت نہیں پڑھی ہے؟ ایک آیت ہے سورہ انفال میں کہ جب تمہیں اللہ اور رسول اپنی طرف بلائیں تو فوراً آؤ، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب بھی بلائیں، جہاں بھی بلائیں، جس وقت بھی بلائیں فوراً آ جاؤ۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو نماز پڑھ رہا تھا۔ کہا نہیں، فرض نمازوں میں، فرض نماز تو پڑھ نہیں رہے تھے، فرض نماز تو میرے ساتھ پڑھ لی، نفل نمازیں پڑھ رہے تھے۔ نفل نماز اگر انسان پڑھ رہا ہو اور اللہ کا رسول بلائے تو نیت توڑ کر جانا پڑے گا، یہ بھی یاد ذہن میں رکھیے، اتنا ہی اہمیت ہے اس کی۔ اور کچھ اور باتیں بھی بتاؤں گا۔ تو ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان سے، ابی سعید بن المعلیٰ سے، تم یہ بتاؤ کہ میں تمہیں ایک ایسی صورت کیوں نہ بتاؤں جو قرآن کی سب سے عظیم صورت ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ تو اللہ کے رسول نے ان کا ہاتھ پکڑا، ساتھ ساتھ ٹہلانے لگے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز وہ نہیں تھا جو آج ہمارے علماء کا ہے۔ یہ بہت لیے دیے رہتے ہیں، یہ کسی سے اتنی دوستی نہیں کر سکتے کہ اس کا ہاتھ پکڑیں، ساتھ ٹہلائیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز تھا، بہت محبت کرتے تھے ہر ایک سے۔ تو خیر اس کے بعد مسجد سے نکلنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد سے نکلنے سے پہلے تو میں ایک بتاؤں گا کون سی صورت ہے وہ۔ جب نکلنے لگے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا میں بتاؤں گا، آپ نے بتایا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا سورہ فاتحہ جو مجھے دی گئی ہے، اور اس کے مثل کوئی صورت اور نہیں۔ یہ مکمل صورت سب سے پہلے نازل ہوئی مکمل شکل میں، اس سے پہلے مکمل شکل میں کوئی صورت نازل نہیں ہوئی تھی۔ سورہ ناس، سورہ فلق وغیرہ کے بارے میں ہے کہ پوری صورتیں نازل ہوئیں، لیکن بات یوں ہے۔ اب آپ اس کے الفاظ کی قیمت سمجھیے، پڑھیے، سنیے۔ الحمدللہ رب العالمین، حمد کے معنی اللہ کی تعریف، اور حمد کے معنی شکر ادا کرنے کی۔ جیسے آپ سے طبیعت کیسی ہے، کیا کہیں گے؟ الحمدللہ، یعنی اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، کرم ہے۔ تو شکر کے معنی ہے اس میں۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق
اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اس عمر میں مجھے یہ اولاد دی۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ہدایت دی۔ تو الحمد کا استعمال اس کام کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن شکر جو ہم اللہ کا ادا کرتے ہیں تو کائنات کو دیکھ کر، دنیا کو دیکھ کر، زمین و آسمان کو دیکھ کر، اپنے وجود کو دیکھ کر، کبھی غور کیا اپنے وجود پر آپ نے؟ بے پناہ صلاحیتیں ہیں اس میں۔ ایک نعمت میں اتنی صلاحیت ہے کہ جس صلاحیت کا آپ کسی شمار نہیں کر سکتے، حساب نہیں لگا سکتے۔ اور پھر یہ کہ آپ کی ایک ایک صلاحیت، ایک ایک جسم کے حصے کی قیمت یہ ہے کہ اس سے کام لینے کے لیے پوری کائنات آپ کی مدد کرتی ہے۔ آپ کی آنکھ دیکھتی ہے، سورج دکھاتا ہے، سورج کی روشنی میں نظر آتا ہے۔ سورج کی روشنی نہ ہو، رات کے اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آئے گا۔ تو کائنات شامل ہو کر آپ کی مدد کرتی ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا، کیجئے غور کبھی، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں انسان نہ بناتا، کیڑا بناتا، تو کوئی طاقت تھی ہمارے پاس مقابلہ کرنے؟ کیا کرتے؟ اگر انسان نہ بناتا، کیڑا بنا دیتا، جانور بنا دیتا، جاندار بنا دیتا، تو کچھ نہیں کر سکتے۔ انسان بنایا، کتنا بڑا کرم ہے، الحمد، بہت بڑا کرم ہے اللہ۔ پھر اگر فرض کیجئے انسان ہی بناتا لیکن دماغ خراب کر دیتا، کیا کر سکتے تھے؟ اندھا بنا دیتا، لکنت دے دیتا، گونگا بنا دیتا، بول نہ سکتے، کیا کرتے؟ تمام صلاحیتیں اس نے دی ہیں۔ جب کبھی آپ غور کریں گے تو فوراً زبان سے نکلے گا الحمد۔ اس پوری کائنات کو ہماری خدمت پر لگا رکھا ہے۔ ایک نوالا جو آپ کے منہ میں جاتا ہے، پوری کائنات اس میں مددگار ہوتی ہے۔ بارش نہ ہو، زمین سے غلہ نہ ہوگے، آفتاب کی روشنی نہ پڑے تو غلہ نہ ہوگے، نہ پکے۔ یہ پوری کائنات، زمین و آسمان مل کر یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ اس کو دیکھ کر انسان کہتا ہے الحمد، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ اور حمد کے معنی اصلاً جو ہیں وہ تعریف کے بھی ہیں، صفات کے ہیں، کمالات کے ہیں۔ سارے کمالات صرف اللہ تعالیٰ کے ہیں، کسی کا اپنا کوئی کمال نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اللہ کے بعد ہے، نبوت ملی ہے انہیں، لیکن یہ نبوت اللہ کی دی ہوئی ہے، ان کی اپنی نہیں ہے۔ سوچئے، اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا پیدا کردہ ہے۔ ایک خان صاحب کی دوستی تھی ایک انگریز سے، تو خان صاحب اللہ کو یاد کیا کرتے تھے ہر وقت۔ تو انگریز کہنے لگا کہ کیا میاں تم ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہو، ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہو؟ اب تو انسان کی سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ہم مٹی کا ایک پتلا بنائیں گے، اسے مشین لگا دیں گے، وہ بولے گا بھی، کام بھی کرے گا آپ کا۔ تو انہوں نے کہا بھائی بنا کے دکھاؤ پھر۔ تو اس نے مٹی منگائی ملازموں سے، گوندنے لگا، اسے پتلا بنائیں گے۔ خان صاحب نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ میرے اللہ کی مٹی لیتے ہو، اپنی مٹی لاؤ کہیں سے۔ کہاں سے لائے گا بیچارہ؟ اس کائنات میں جو کچھ پیدا کیا سب اللہ نے پیدا کیا۔ سائنس کی تمام ترقیوں کے باوجود کیا ہے؟ جوڑ توڑ ہی تو ہے نا۔ اس کائنات میں جو ہے، جو اللہ نے پیدا کیا ہے، اسی کی جوڑ توڑ ہے، اپنا تو کچھ نہیں پیدا کر سکتے۔ جو پیدا کیا اللہ نے پیدا کیا ہے۔ پھر یہ جو کمالات ہیں اللہ کے، اور بلندیاں ہیں اللہ کی، عظمتیں ہیں اللہ کی، اوصاف ہیں اللہ کے، ایک تو شکل یہ ہے کہ کسی کے اندر کوئی وصف ہو اور وہ اس کی ذات تک ہو، اور ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ ان اوصاف کے اثرات ہم پر پڑتے ہیں۔ اللہ رحیم ہے تو رحمتیں بھیجتا ہے ہم پر، کریم ہے تو کرم کرتا ہے ہم پر، رب ہے ہمارا تو رزق دیتا ہے ہمیں کھانے پینے کو۔ تو یہ جو کرم ہیں اس کے، اوصاف ہیں اس کے، عظمتیں ہیں اس کی، ان سب کا تعلق ہم سے ہے۔ تو شکر ہم ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو ہی ہمارا رب ہے،
تو نے کھلایا، تو نے پلایا، تو نے سب کچھ دیا، سب کچھ اسی کا ہے، انسان کا کچھ نہیں ہے یہاں۔ الحمدللہ رب العالمین، سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ مگر شیطان بہت ذہین ہے، بہت تباہ ہے شیطان، وہ لگا رہتا ہے پیچھے ہر وقت۔ ہم جس وقت یہ کہتے ہیں الحمدو تو سب کا انکار کرتے ہیں، کسی کے پاس کچھ نہیں، سب کچھ دیا اللہ نے، جو کچھ ہمیں دیا ہے اللہ نے دیا ہے، یہ اقرار کرتے ہیں۔ سارے کمالات، ساری عظمتیں، ساری خوبیاں، سارے اوصاف صرف اللہ کے لیے ہیں، یہ کرتے ہیں نا۔ شیطان چپکے سے کہتا ہے کہ تم نماز پڑھا رہے تھے تو الحمدو کی قرات تم نے بہت اچھی کی تھی، تم بھی تو، تمہارے اندر بھی تو خوبی ہے نا، ساری خوبیاں اللہ کو دیے جا رہے ہو۔ وہی سمجھانا شروع کرتا ہے۔ کبھی کبھی انسان سمجھ بھی جاتا ہے کہ ہاں میں بھی اپنی ہے کچھ، جب تک اپنی ذات کی بھی نفی نہ کریں، میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے، مجھے جو کچھ دیا اللہ نے دیا ہے، تب الحمدللہ رب العالمین کا حق ادا ہوگا۔ الحمدللہ کے معنی یہ ہیں کہ سارے کمالات، ساری خوبیاں، ساری حمدیں، سارے اوصاف، ساری چیزیں سب اللہ کے لیے ہیں۔ ہمارے پاس، دنیا کے پاس، کائنات کے پاس، انسانوں کے پاس، جنات کے پاس جو کچھ بھی ہے سب اللہ کے دیا ہوا، ہمارا اپنا کچھ نہیں۔ خلق صرف اس کی، تخلیق صرف اس کی۔ البتہ چونکہ انسان کی تخلیق بھی اللہ کی ہے، کوئی اور نہیں بنا سکتا۔ یصورکم فی الارحام کیف یشاء، تمہاری تصویر کشی کرتا ہوں میں رحم مادر میں جس طرح میں چاہتا ہوں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ماں یہ چاہے کہ میرا بچہ ایسا بن جائے، کچھ نہیں، اس کا اختیار نہیں چلے گا، اس کا پیٹ ہے، اس کا رحم ہے، لیکن اختیارات اللہ کے، بنانے والا اللہ۔ یصورکم فی الارحام کیف یشاء، میں جیسا چاہتا ہوں بناتا ہوں۔ 3 اندھیریوں میں، مشین کی 3 اندھیریوں میں، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3، 3 اندھیریوں میں تمہاری تصویر کشی کرتا ہوں، اور کیسی حسین تصویر بنائی ہے تمہاری، اس سے بہتر سوچ نہیں سکتے، کوئی تصویر اس سے بہتر نہیں سوچی جا سکتی، آج تک نہیں سوچی کسی نے۔ جو تصویر بھی انسان کے علاوہ بنائیں گے وہ کمتر نظر آئے گی، لیکن یہ کون بناتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بناتا ہے۔ البتہ یہ انسان کو بنانے والا اللہ ہے، تخلیق اللہ کی ہے، ذریعہ تخلیق رحم ہے، یاد رکھیے۔ اس وجہ سے اللہ کے بعد اگر کسی کا حق ہے تو ماں کا، چونکہ تخلیق اللہ کی، ذریعہ تخلیق رحم مادر، اس لیے سب سے بڑا حق اللہ کا ہے، اس کے بعد حق ماں کا ہے۔ اسی لیے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، باپ بھی بلائیں ماں بھی بلائیں، کہاں جاؤں؟ کیا فرمایا؟ ماں کے پاس۔ پھر پوچھا، پھر کہا ماں کے پاس، تیسری بار بھی یہی کہا، چوتھی بار کہا باپ کے پاس۔ یہ سب باتیں انسان کی تربیت کی ہیں، ذہن بنانے کی ہیں، اس لیے جس نے ماں کا حق نہیں ادا کیا جنت نہیں پا سکتا۔ ماں کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی۔ اس کے بعد لفظ ہے اللہ۔ اللہ صرف اللہ کا نام ہے ہمیشہ سے۔ عرب جاہلیت میں بھی اللہ اللہ ہی کے لیے بولا جاتا تھا، عرب کے بدو بھی، عرب کے مشرکین بھی اللہ کا لفظ کسی کے لیے نہیں بولتے تھے، اور یہ ایسا لفظ الہ پر الف لام لگا ہوا ہے جو صرف اللہ کی ذات کے لیے بولا جاتا، کسی کے لیے نہیں بول سکتا۔ چنانچہ ان سے بھی جب پوچھتے تھے کہ زمین کون بناتا ہے، پانی کون برساتا ہے، آسمان و زمین کس نے بنائے، سیقولون اللہ، وہ کہتے تھے کہ اللہ نے بنائی، اللہ کا نام لیتے تھے۔ ہاں نیچے کے نظام میں وہ یہ کہتے تھے کہ کچھ اختیارات انہوں نے اس معبود کو دے رکھے ہیں، کچھ اس کو دے رکھے ہیں، کچھ اس کو دے رکھے ہیں، لیکن پیدا کرنے والا زمین و آسمان کا، انسان کا، وہ اللہ ہے، وہ بھی مانتے تھے۔ اس لیے اللہ کا نہ تثنیہ آتا نہ جمع آتی ہے، اور لفظوں کی جیسے جمع ہوتی نا، اسم ہے، اسمان مثنیٰ ہو گیا، اسماء جمع ہو گئی، اللہ کا نہ تثنیہ ہے نہ جمع ہے،
یہ لفظ وہ ہے جو واحد اللہ کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو توحید مکمل ہے موجود اس میں الحمد میں، الحمدللہ میں محمد کو کامل توحید موجود ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، ساری کائنات کی پرورش کہتے ہیں، رب کہتے ہیں، تربیت کہتے ہیں اس بات کو کہ کسی جاندار کی جو ضرورتیں ہیں وہ ساری ضرورتیں پوری کرتے ہوئے تکمیل تک اسے پہنچانا۔ انسان کی بچپن سے لے کر بڑھاپے تک جو ضرورتیں ہیں سب اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے، پوری کرتے ہوئے تکمیل تک پہنچاتا ہے، یہاں تک کہ وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے۔ اس ربوبیت میں کوئی دوسرا شریک نہیں۔ غلہ کسان سے ملتا ہے، لیکن کسان کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ آخر وہیں جائے گا سارا کمال، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، سب اللہ کا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کے معنی یہ ہوئے کہ سارے شکرانے، ساری تعریفیں، سارے کمالات اللہ کے لیے ہیں جو کائنات، ساری کائنات کا رب ہے۔ عالم خود ایک جمع ہے، کائنات کو کہتے ہیں۔ البتہ یہ عالم مختلف عالم ہیں، اس کا جمع عالمین ہے، عالم جنات ہے، عالم آسمان ہے، عالم زمین ہے، عالم انسان ہے، عالم حیوانات ہے، یہ سب عالم ہیں، اس کی جمع عالمین ہے۔ امام رازی نے لکھا ہے کہ 40,000 عالم اور ہیں، اور ایک اور ہے، نام یاد نہیں آئے کہ اور ہیں مفسر، انہوں نے لکھا 80,000 عالم اور ہیں۔ بہرحال آج سے 700-800 سال پہلے گزرے ہیں امام رازی۔ اس وقت جو انہوں نے باتیں لکھی تھیں، آج کے سائنسداں اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور بہت تھوڑا ہی آگے بڑھے ہیں، بہت زیادہ نہیں بڑھے ہیں آگے، یعنی یہ خلا کو دیکھا ہے۔ البتہ اس وقت سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اشارے دیے ہیں، یخلق ما لا تعلمون، بہت سے وہ عالم ہم نے پیدا کیے ہیں جو تمہیں معلوم نہیں، جس کا علم تمہیں نہیں ہے۔ کہاں علم ہے؟ اس وقت کی سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ خلا بے پناہ ہے، بے نہایت ہے، اس خلا میں کیا کیا ہے، وہ کتنے عالم ہیں، اللہ ہی جانتا ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اوپر کے عالم میں یہ آب و ہوا نہیں ہے، یہ انداز نہیں ہے، تو وہاں مخلوق کیسے زندہ رہ سکتی ہے؟ تو آج سے 800 سال پہلے امام رازی نے جواب دیا کہ مخلوق بھی تو اللہ ویسی پیدا کر سکتا ہے جیسے وہاں فضا ہے، اس کے بس میں تو یہ بھی ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین توحید کی مکمل دلیل ہے اور مکمل آیت ہے، اس لیے الحمدللہ رب العالمین سے آگے نہ بڑھیں، ایک دم نماز میں جب بھی پڑھیں الحمدللہ رب العالمین پڑھ کے رک جائیں اور اس کو سمجھ کے پڑھیں، کیا کہہ رہا ہوں میں زبان سے، اور یہ بات آپ عادت بنا لیں اپنی کہ رک کے پڑھیں اور سوچیں سمجھیں، توحید ثبت ہو جائے گی آپ کے سینے میں، دماغ میں انشاءاللہ، اور نجات بھی تو اسی پر ہوگی۔ سارے گناہ تو اللہ معاف کر دے گا، مگر توحید پر ہی دار و مدار ہے، توحید پر ہی نجات ہے۔ تو یہ عادت اگر آپ نے بنا لی کہ توحید میری مضبوط ہے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی نجات فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں الرحمن الرحیم، اللہ کسی انسان کا نام نہیں رکھ سکتے، اسی طرح دو لفظ یہ اور ہیں الرحمن الرحیم۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ رحمان الرحیم دو وہ صفتیں ہیں اللہ کی کہ اور جتنی صفات ہیں اس کی بیس یہی ہے، بنیاد یہی ہے، اور کائنات کی تخلیق جو کی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی تقاضا انہی دو صفات کا ہے۔ اس لیے کہ دیکھیے یہ کائنات بنائی اللہ نے، ہمیں بنایا اللہ تعالیٰ نے، تو اس کی کوئی غرض پوری نہیں ہو رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں نہ بناتا تو اس کی الوہیت میں، اس کی خدائی میں کوئی کمی رہ جاتی یا اس کی صفات میں کوئی کمی رہ جاتی، کچھ نہیں، کوئی غرض نہیں اس کی۔ کیوں بنایا؟ رحمان اور رحیم ہے وہ، اس کے رحم نے تقاضا کیا کہ مخلوق پیدا کروں،
تو ہم نتیجہ ہیں اللہ کے رحمانیت کے، رحیمیت کی۔ رحمان کا وزن ہے سکران، غضبان، فعلان۔ فعلان کا وزن جوش اور جذبے کے لیے ہوتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت بہت جوش میں ہے، اتنے جوش میں ہے، اتنے جوش میں ہے کہ کیڑوں کو بھی وہی کھلاتا ہے اور دشمنوں کو بھی وہی کھلاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے نا۔ ایک دن مہمان آیا اور بیٹھ گیا دسترخوان پر، اس نے بسم اللہ نہیں کی، تو آپ نے سمجھ لیا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، تو آپ نے بھگا دیا کہ بھائی میرے کھانا نہیں کھا سکتے، تم نے بسم اللہ نہیں پڑھی، چلا گیا۔ وہیں آئی کہ ابراہیم یہ تو 50 سال کا ہے، 50 سال سے میں کھلا رہا ہوں، میرا انکار کر رہا ہے، تم ایک وقت نہیں کھلا سکے۔ واقعہ یہ ہے کہ دشمنوں کو بھی کھلا رہا ہے جو اس کا انکار کر رہے ہیں، اور اس وقت پوری کائنات میں، پوری دنیا میں خدا بیزاروں کی کثرت ہے، منکرین خدا کی کثرت ہے۔ اس کے باوجود سب کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، سب کو دے رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے۔ البتہ اس رحمت کا، یہ جوش کی رحمت جو ہے، یہ رحمان میں تو یہ معنی ہے کہ وہ رحمت جوش میں ہے، خروش میں ہے، بہت سب کو سب پر رحیم ہے، اس لیے رحمان بھی کسی بندے کا نام نہیں رکھ سکتے۔ عبد الرحمن، فضل الرحمن، فیض الرحمن یہ تو رکھیں گے، البتہ ہم غلطی یہ کرتے ہیں رحمان بھائی، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ فضل الرحمن ہی کہیے، عبد الرحمن ہی کہیے، اس لیے کہ رحمان تو اللہ کا نام ہے، اس کا بھی مثنیٰ نہیں آتا اور جمع نہیں آتی، یہ بھی عجیب و غریب بات ہے۔ رحمان صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ جس طرح اللہ کے لیے ہے، اس طرح رحمان بھی اللہ کے لیے ہے۔ رحیم کے معنی ہوتے ہیں جس کی رحمت مسلسل ہو، ہمیشہ کے لیے ہو، تکمیل تک ہو، تکمیل تک پہنچانے والی ہو۔ تو تکمیل تو دنیا میں نہیں ہوگی، دنیا میں رحمتوں کی تکمیل نہیں ہوگی، ہم جب آخرت میں جائیں گے جنت میں تب تکمیل ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کتب علی نفسہ الرحمہ، ہم نے اپنی جان پر رحمت واجب کر لی ہے، کتب علی نفسہ الرحمہ لیجمعنکم الی یوم القیامہ، تاکہ ہم تمہیں قیامت کے دن جمع کریں اور تم پر رحمت کا اتمام کریں۔ تو اتمام رحمت انشاءاللہ حشر کے میدان میں ہوگی۔ تو یہ رحمت کا مسلسل ہونا اور قیامت تک رہنا، انسان بھی اتنی رحمت کر سکتا، ماں یہ رحمت کرتی ہے کہ پالتی ہے بچے کو اور جوانی تک اسے بچہ ہی سمجھتی ہے، یہ تکمیل کرتی ہے نا۔ اس لیے رحیم بندے کے لیے تو بول سکتے ہیں، رحمان نہیں بول سکتے، اس لیے کہ کون بندہ ایسا ہوگا جو جانوروں کو بھی کھلائے، کیڑوں کو بھی کھلائے، پھڑوں سے سب کو کھلائے، کوئی بندہ نہیں ہو سکتا۔ الرحمن الرحیم، یہ دوسری آیت ہوئی۔ اب 2 ہی آیتیں آج رہنے دیجیے، باقی انشاءاللہ کل۔ بڑی عجیب و غریب صورت ہے اور سمجھ میں آ جائے اگر ایک بار تو پھر نماز میں وہ لطف آئے گا کہ کبھی آپ ایک سانس میں پڑھ ہی نہیں پائیں گے، اسے ٹکڑے کر کر کے سمجھ کے پڑھیں گے، اور تبھی تکمیل ہوگی آپ کی توحید کی بھی، نماز میں بھی لطف آئے گا اور یہ محسوس بھی ہوگا کہ میں نے یہ صورت پڑھی ہے۔ باقی انشاءاللہ کل عرض کریں گے۔